السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ظہور ٹاکس کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے میرے بھائیوں، بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ماں کے متعلق۔ ماں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں ایک ایسا لفظ ہے جو ذہن میں آتے ہی انسان کو ایک بے پناہ محبت، اثار اور قربانی جیسے خیالات سے گھیر لیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ قرآن یافتہ مائیں۔ دوستو، ہماری یہ مائیں قرآن پاک پڑھی ہوئی مائیں تھیں، جو نہ تو کسی سکول میں گئی تھیں اور نہ ہی کسی کالج میں، اور نہ ہی انہوں نے قرآن پاک کو مسجد کے کسی قاری صاحب سے پڑھا تھا، بلکہ گھر کی کسی بڑی خاتون سے قرآن پاک کو پڑھا۔ نہ صرف قرآن مجید کو پڑھا بلکہ وہ تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ بھی تھیں، جن کو صبر کے اصلی مفہوم کا علم تھا، جن کو اپنے خاوند کی محبت کرنا بھی آتی تھی اور اس سے ڈرنا بھی آتا تھا، اور اپنے خاوند کی خدمت کرنا بھی آتی تھی۔ یہ وہ دور تھا میرے دوستو، جب عام گھروں کے ابا جی جب گھر آتے تو ایک افراتفری کا ماحول ہوتا تھا۔ پتنگ اڑاتے بچے چھت سے نیچے اتر آتے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے کھیل چھوڑ کر گھروں میں چلے جاتے۔ تیاریاں ایسے ہو رہی ہوتی جیسے کوئی مہمان پہلی بار کسی کے ہاں آ رہا ہو۔ تازہ روٹی، تازہ سالن، اچار، چٹنی، مربع، مکھن، سلاد، سب ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا۔ روٹیوں کا پرانا دھلا ہوا ایک نرم سا چھابا، جس کو پنجابی میں چھابا بولتے ہیں، کھانے سے پہلے خاوند کے ہاتھ دھلوانا، پہلے پانی دسترخوان پر رکھنا، بہترین بوٹیاں خاوند کے لیے رکھنا، پھل کاٹ کر سجا کر رکابی میں رکھنا، میٹھے گڑ کا زردہ، اور اس سب کے دوران احتراماً اپنے خاوند سے آنکھ نہ ملانا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں میاں بیوی کا مہمانوں کی موجودگی میں سر عام ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا بھی بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ اپنے خاوند کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، کبھی بولے سے بھی خاوند کا نام نہ لینا، بلکہ اکثر آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملتے جیسے بولے دے ابا، پروین دی ماں۔ کبھی غیر موجودگی میں بھی واحد کا صیغہ استعمال نہ کیا جاتا۔ خاوند کے صابن تولیے کا خیال رکھنا، موسمی پھلوں کا اچار ڈالنا، یہ وہ مائیں ہوا کرتی تھی جن کو بچوں نے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جانے وہ کب کھانا کھاتی تھیں، پھوپھیاں، خالائیں سب ایک سی ہی لگا کرتی تھیں۔ ان کو محرم اور نامحرم کا بھی خوب پتہ تھا، مگر گرمی بھلے 50 ڈگری ہی کیوں نہ ہو، چادر میں ہی لپٹی رہتی تھیں۔ بچوں نے بھی کبھی ان کو ننگے سر نہ دیکھا تھا۔ ان بچوں نے کبھی اپنی ماں کو سوتے نہ دیکھا، کیونکہ وہ مائیں ان کے جاگنے سے پہلے جاگتی اور ان کے سونے کے بعد سوتی تھیں۔ پنجیری کی جگہ دیسی گھی کی پنیاں اس لیے ایجاد ہوئی تھیں کہ ماؤں کے بچوں نے ہاسٹلز میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاسٹل میں آپ جس مرضی کمرے میں چلے جائیں، ماؤں کی سوغاتیں ہی سوغاتیں آپ کو دیکھنے کی ملتی۔ وہ قرآن پڑھی مائیں، یہ ان کا آخری دور تھا۔ تاریخ نے اولاد آدم کی ہزاروں لاکھوں سالوں کی تہذیب اور تربیت ان ان پڑھ ماؤں کی جھولی میں ڈال دی تھی، جن کی وفا آسمانی دلیل کی مانند تھی، جن کی حیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کا اثر اوڑے رکھتی تھی، جن کی خدمت سب سسرالیوں کا مشترکہ حق ہوا کرتی تھی۔ وہ مائیں جو کہ وفا کی، حیا کی
तहजीब की आखिरी अलामत थी वो माएँ ऐसे रुखसत हुई किसी को ठीक से पता भी ना चल सका कि लाखों साल की तहजीब हमारे हाथों से खामोशी से कब्र में उतर गई और फिर हम KFC मैकडॉनल्ड जैसी तहजीब में ढल गए। दोस्तों फास्ट फूड के फीवर में मुब्तला हो गए, मगरब के प्रोपोगंडा के जेरे असर अपनी ही बीवी को पार्टनर बना लिया, गाड़ी का दूसरा पहिया समझ लिया, ये जाने बगैर कि दो पहिए तो साइकिल के होते हैं और इनमें से भी एक डायरेक्शन व्हील होता है और दूसरा ड्राइविंग व्हील होता है। मामा उन दिनों माँ को नहीं, माँ के भाई को कहा जाता था। अम्मी जी बहुत ही प्यार का लफ्ज था, शायद वो भी इन माओं के साथ ही रुखसत हो गया। अल्लाह उन माओं को जन्नत के अच्छे महलों में संभाल ले और हमें माफ फरमा दे। हम इस अमृत धारे से महरूम होकर कहीं के नहीं रहे। मेरे दोस्तों आखिरी बात अर्ज करूंगा, बहुत ही काबिले गौर बात है। आज के दौर में जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, मुमकिन है वो कुरान मजीद की तिलावत से महरूमी या नमाज से दूरी का नतीजा है। अपने दोस्त मोहम्मद ज़हूर को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना और अपने गिरदो नवाह में लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।